امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما، صحابہ کرام کی جماعت بھی تشریف فرما۔ آپ نے فرمایا قیامت کے دن بہت زیادہ خوشی ہوگی اس انسان کو جو دنیا کے اندر توبہ کر کے چلا گیا، استغفار کر کے چلا گیا، اللہ کی بارگاہ کے اندر آنسو بہا کر چلا گیا۔ آپ نے فرمایا نامہ اعمال جب سامنے آئے گا، اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا، خوشی کے ساتھ چہرہ چمکنے لگ جائے گا۔ اللہ کے نبی نامہ اعمال کے اندر نماز مل گئی، زکوٰۃ مل گئی، یا حج مل گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں نہیں، یہ اس بندے کا نامہ اعمال ہے جو اپنی آنکھوں کے اندر آنسو لے کر چلا گیا، اپنا رونا اپنے ساتھ لے کر چلا گیا، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے مانگتے دنیا سے چلا گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حشر کے میدان کے اندر نامہ اعمال کو بکھیر دیا گیا اور اسے کہا جائے گا بندہ دیکھ لے جو دنیا میں کر کے آیا، یہ اپنے نامہ اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ دائیں طرف نظر جا رہی ہے، آنسوؤں کی بچھاڑ پڑی ہوئی ہے، بائیں طرف نظر جا رہی ہے، اس کا تڑپنا لکھا ہوا ہے، اس کا اللہ کے سامنے گڑ گڑانا لکھا ہوا ہے، اس کا دل کی ندامت کے ساتھ اللہ کے سامنے رونا لکھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا طوبی لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، مبارک ہو اس بندے کے لیے، خوشخبری سنا دی گئی آج اس بندے کے لیے جو کثرت کے ساتھ دنیا کے اندر سے توبہ ساتھ لے کر آ گیا۔ توبہ قبول کرنے کے لیے اللہ نے کوئی شرط نہیں لگائی ہے، اور اللہ اپنے بندوں سے بڑی محبت فرما رہا ہے، اللہ اپنے بندوں کے ساتھ بڑا پیار فرما رہا ہے۔ اگر تمہیں عربی سمجھ میں آتی، اللہ کی قسم جان نکل جائے اللہ کیسا کلام کر رہا ہے۔ فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اس آیت مبارکہ کی 3 تفسیریں بیان کی گئی ہے۔ فرمایا ایک تفسیر بیان کی گئی ہے وحشی ابن حرب کے بارے میں اس آیت مبارکہ کا نزول ہوا۔ اللہ کے نبی تشریف فرما، آپ نے مکہ کو فتح فرما لیا، صحابہ کرام دائیں بائیں بیٹھے ہوئے، کسی نے جا کر بتا دیا وحشی تیرے گناہ آسمانوں سے زیادہ، تو نے زمین کو گندا کر دیا، تو نے اتنے بڑے بڑے گناہ کیے، شاید کوئی بندہ تجھے سینے کے ساتھ نہ لگائے، شاید کوئی بندہ تیرے ساتھ پیار نہ کرے۔ وحشی ابن حرب نے کہہ دیا آج بچنے کی صورت بتا دے، میں کیسے بچوں گا؟ لوگوں نے بتا دیا اس کالی کملی والے کے پاس چلا جا، آج خاص کرم برس رہا ہے، آج رحمتیں برس رہی ہیں، بڑے بڑے گنہگاروں کو معاف بھی کر رہا ہے، ان کے لیے توبہ استغفار بھی کر رہا ہے۔ وحشی ابن حرب وہاں سے چلا، چلتے چلتے کالی کملی والے کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ کون سا گناہ کر کے آیا؟ نبی کے سگے چچا کو شہید کیا احد کے میدان کے اندر، 11 ٹکڑے کر کے گیا، اس کے ہاتھوں کو کاٹ دیا، پاؤں کو علیحدہ کر دیا، زبان مبارک کو نکال لیا گیا، آنکھوں کو نکال لیا گیا۔ اتنا ظلم کرنے والا، اتنا تشدد کرنے والا جب یہ میرے محبوب کی خدمت میں آ گیا، اللہ کے نبی سے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ آپ نے بتا دیا، صحابہ نے بھی بتا دیا، آپ بھی معاف کرنے کو تیار ہے، اللہ بھی معاف کرنے کو تیار ہے، لیکن یا رسول اللہ آپ کو معلوم ہے میرا گناہ زمین سے بڑا، میرا گناہ آسمانوں سے بڑا، میں نے آپ کے سگے چچا کو شہید کیا، جس کی وجہ سے کتنے مہینوں تک آپ روتے رہے، آپ کی آنکھوں کے اندر سے آنسو نکلتا رہا، آپ نے مسکرانا چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک ایک لمحہ مجھے یاد ہے، ایک ایک پل مجھے یاد ہے۔ اللہ کے نبی کو سگا چچا جب یاد آیا، آنکھوں کے اندر آنسو آ گیا، حضرت حمزہ کو یاد کر کے اور زیادہ رونے لگ گئے۔ آپ نے فرمایا وحشی تیرا کلمہ پڑھنا قبول ہے، تیرا اسلام لانا قبول ہے، لیکن خیال کرنا میرے سامنے نہ بیٹھنا۔ وحشی ابن حرب نے اتنا سنا، اس کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ آج پتہ چلا
تعالیٰ زندگی کے اندر کتاب کھل رہی ہے، آج سینے کے اندر نورانیت داخل ہو رہی ہے، آج دل کی تختیاں کھل رہی ہیں۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ نے معافی کا اعلان کر دیا لیکن کوئی قرآن کریم کی آیات مبارکہ نازل نہیں ہوئی، مجھے کیسے پتا چلے مجھے معاف کر دیا گیا؟ ابھی بیٹھا ہوا قرآن کی آیتیں اتر آئی ہیں، آپ نے جیسا مرضی گناہ کیا ہو، آپ صرف گنہگار نہیں میں بھی گنہگار ہوں، آپ رحمت لینے کے لیے آئے میں بھی اللہ کی رحمتوں کو لینے کے لیے آیا، آپ بھی گناہوں کے انبار ساتھ لے کر آئے میں بھی اپنے زندگی کے گناہ لے کر آیا، آپ کو وسیلہ بناؤں گا، آپ کو سبب بناؤں گا۔ میری اللہ میری حیثیت اتنی کوئی نہیں آج اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکوں۔ اللہ یہ سفید داڑھیوں والے بھی آ گئے، یہ جوان بھی آ گئے، بزرگ بھی آ گئے، گھروں کے اندر بہن بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہے، اللہ مجھ نادان کو بھی معاف فرما دے، یہ جتنے ہمارے بھائی آئے ان کو بھی معاف فرما دے۔ یقین جانو وہ بندے کو نہیں دیکھتا، وہ دل کی تڑپ دیکھتا ہے، رو کر دکھانا تیرا کام ہے، اٹھنے سے پہلے اللہ نے مجھے آپ کو سب کو معاف فرما دینا ہے۔ ابھی تشریف فرما عرض کر رہے حضور کوئی قرآن کی آیت نہیں اتری، یہ کوئی حج کرنے والا نہیں ہے، یہ کوئی زکوٰۃ دینے والا نہیں ہے، یہ بہت زیادہ نیک اعمال کرنے والا کوئی نہیں، یہ تو چچا کو قتل کرنے والا، یہ تو حضور کو رلانے والا۔ قرآن کریم کی آیت اتر آئی الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اللہ نے فرمایا توبہ بھی کر لے، نیک اعمال بھی کر لے، پھر فرمایا میرا بندہ میں معافی نہیں فرماؤں گا، تیری نیکیوں کو بھی میں تیرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ حضرت وحشی نے فرمایا آقا آیت مبارکہ اتر آئی لیکن سکون کوئی نہ ملا، شاید زندگی کے اندر نیک اعمال نہ کر سکوں، شاید میں بھٹک جاؤں، شاید گناہوں کے اندر چلا جاؤں، پھر میری معافی کا کیا بنے گا؟ اب دوسری آیت مبارکہ اللہ نے قرآن کی نازل فرما دی اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انہو لا یشرک۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب ان کو بتا دے دنیا کے اندر کوئی بھی گناہ کر لو، کوئی بھی نافرمانی کر لو، توبہ کر کے آنا، صرف شرک نہ کرنا، اگر زندگی کے اندر شرک بھی کر لیا پھر بھی توبہ کر لینا، میں اللہ چاہوں گا معاف کر دوں گا۔ وحشی ابن حرب کی آنکھوں میں اور آنسو آ گیا، فرمایا حضور یہاں بھی قید لگا دی گئی ہے، وہ اللہ چاہے گا تو معاف فرمائے گا، شاید مجھ سے کون سا گناہ ہو جائے شاید مجھے پتہ نہ چلے، اب میں قربان جاؤں اللہ کی رحمتوں کے اوپر، وہ اللہ کتنا معاف کرنے والا، ماں سے زیادہ پیار کرنے والا، باپ سے زیادہ پیار کرنے والا، 70 ماؤں سے بڑھ کر اپنے بندے سے پیار کرنے والا، قربان جاؤں کیسی آیت مبارکہ اتار دی۔ فرمایا میرا محبوب یہ بیٹھے ہوئے یہ مکہ کے لوگ بھی آ گئے جنہوں نے کہہ دیا بتوں کو پوجنے والے ہمیں، بچیوں کو زندہ دفن کرنے والے ہمیں، راستوں کے اندر ڈاکے ڈالنے والے ہمیں، قتل کرنے والے زنا کرنے والے ہمیں، اللہ کے نبی کیسے معافی ملے گی؟ اللہ نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ فرمایا لوگو بنی اسرائیل کے اندر جس نے تنہائی میں آنسو بہائے اسے معاف کر دیا، امتی موسیٰ علیہ السلام کہے تم امتی محمد عربی کے ہو، وہ اللہ جب ان کو معاف کر سکتا ہے تمہیں معاف کوئی نہیں کر سکتا۔ جب اتنی بات کہی وحشی ابن حرب نے فرمایا آقا اب مجھے پتا چل گیا وہ پیدا کرنے والا، زندگی دینے والا، وہ موت دینے والا، وہ خود کہہ رہا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نہ امید نہ ہونا، بندہ تیرے گناہ زیادہ ہے تو میری رحمت بھی اتنی، اس کی کوئی انتہا نہیں۔ ایسے گنہگار بندہ جس نے قتل بھی کیا ہے حضور کو رلایا بھی ہے، 3 آیتیں اس گنہگار کے لیے اتار دی ہیں۔
اور ایک جگہ پر تو فرمایا کہ میرے بندوں کو بتا دو جب یہ توبہ کرنے کے لیے میرے گھر میں آئیں گے، آیت کا مصداق سمجھو، فرمایا جب میرے گھر میں آئیں گے، فرمایا مجھے ایسا نہیں پائیں گے کہ میں جبار ہوں، مجھے ایسا نہیں پائیں گے کہ میں قہار ہوں، مجھے ایسا نہیں پائیں گے کہ جس کے اندر میری کوئی قہاریت کی صفت پائی جائے گی۔ فرمایا الا من وجد اللہ وکان اللہ غفور الرحیم، میرا بندہ جب میرے پاس آئے گا تو مجھے اس حال میں پائے گا کہ میں رحم بھی کروں گا، میں اپنے بندے کو معاف بھی کر دوں گا۔ یہ کتنی بڑی بات کی ہے، کتنی بڑی بات کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اللہ، آپ کی زمین کے اوپر آپ کا سب سے بڑا گنہگار بندہ کون ہے؟ سب سے بڑا گنہگار بندہ زمین کے اوپر کون ہے؟ تو اس رات کے اندر آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ نے صرف آنسو بہانا، آپ نے صرف مانگنا ہے۔ فرمایا میرے موسیٰ شہر کا وہ دروازہ نا اس کے پاس چلا جا، وہ فلانے گھر کے اندر جو نوجوان ہے نا وہ سب سے بڑا گنہگار ہے زمین کے اوپر۔ ہم ایک دوسرے کو دیکھتے، آج جی تے مسیح آیا ہے بھائی، آج آیا ہو یا کل آیا ہو، اسے معاف کس نے کرنا ہے؟ اسے بخشنا کس نے بھائی؟ ہم تانا دینے والے کون ہیں؟ آج آئے، کل آئے، پرسوں آئے، سال بعد آئے، معاف کس نے کرنا ہے؟ جب وہ نہیں پوچھ رہا تو ہم پوچھنے والے کون؟ وہاں جا، جو ملے گا وہی سب سے بڑا گنہگار بندہ ہے۔ گئے، دروازے پر دستک دی تو دیکھا ایک نوجوان نکلا، دیکھ کر واپس آگے، بات نہیں کی، کلام نہیں کیا۔ اگلا دن فرمایا یا اللہ وہ دکھا جو زمین کے اوپر تجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ حضور تشریف فرماتے ہیں، اچانک آپ کی آنکھیں برس پڑی اور آپ نے قیامت کا منظر کا ذکر فرمایا، صحابہ رو رہے تھے، ایک نوجوان بے تحاشا تڑپا، رویا، اس کی طرف اشارہ کر کے حضور نے فرمایا اس نوجوان کی برکت سے اللہ نے سب کو معاف فرما دیا۔ اس مجمع میں بہت سارے ہوں گے، پتہ نہیں کس کی برکت سے کس کو معافی مل جائے، کس کی فکر مندی سے کس کو معافی مل جائے۔ آئے دروازے پر، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دروازے پر دستک دی، دروازہ کھول دیا گیا، نوجوان سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ رہے، آپ اس کا دیدار کر رہے، آنکھوں کے اندر آنسو بھی برس رہا ہے۔ کل سب سے زیادہ گنہگار تھا، آج سب سے زیادہ نیکوکار کیسے بن گیا؟ اللہ کی بارگاہ کے اندر بھی فریاد کر رہا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب واپس مڑ کر جانے لگے، وہ نوجوان آپ کے قریب آ گیا، آ کر کہنے لگا اللہ کے کلیم، آپ اللہ سے باتیں کرنے والے ہو، اللہ سے ہم کلام ہونے والے ہو، آپ کل آئے، آپ نے کوئی بات نہیں فرمائی ہے، صرف چہرہ دیکھ کر چلا گیا، آپ نے مجھ سے کلام نہیں فرمایا، آپ نے میرے پاس بیٹھنا گوارا نہیں فرمایا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی آنکھیں برس رہی ہے اور اللہ کی رحمتوں کو دیکھ کر رو رہے، عرض کرنے لگے نوجوان جب کل تیرے دروازے پر آیا تو بتایا گیا سب سے زیادہ گنہگار ہے، آج جب تیرے دروازے پر آیا تو مجھے بتایا گیا سب سے زیادہ اللہ نے، سب سے زیادہ اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے، تجھے معاف کر دیا گیا۔ اس نوجوان سے پوچھا گیا بتا کیسے اللہ نے تجھے معاف کر دیا؟ کیا تو نے صلاۃ التسبیح کی نماز ادا کی ہے؟ کیا 1000 مرتبہ درود پڑھ کر آ گیا؟ 1000 مرتبہ توبہ اور استغفار کر کے آ گیا؟ اس نوجوان کی آنکھیں برس رہی ہے، عرض کرنے لگے کلیم کل جب میرے دروازے پر آئے میرے گناہوں کے انبار لگے ہوئے تھے، فرمایا میں اپنے گھر کے اندر بیٹھا ہوا، اللہ سمجھ دے دے میری بہنوں کو، اللہ سمجھ عطا فرما دے میری بیٹیوں کو، اللہ سمجھ عطا فرما دے ہماری بچیوں کو، انہوں نے کس چیز کو اپنا مقصد بنا لیا؟ عبادت کرنا ان کا مقصد تھا، قرآن کی تلاوت کرنا ان کا مقصد تھا، جو مقصد زندگی کے اندر سے نکل کر چلا گیا۔ وہ نوجوان کہنے لگا دوپہر کا وقت ہے، میں اپنے گھر کے اندر بیٹھا ہوا، میری بیوی آٹا گوندھ رہی ہے، آٹا گوندھتے گوندھتے اس کی نظر میرے چہرے کے اوپر پڑ گئی،
گئی اور مجھے دیکھ کر رونے لگی، اشارہ کر کے کہنے لگی خود تو گندا ہو گیا، خود تو گناہوں کے اندر چلا گیا، خود اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر کے رکھ لیا، تجھے پتا تیری وجہ سے ہمارا نکلنا مشکل ہو گیا، باہر جانا مشکل ہو گیا، عورتوں کے پاس بیٹھنا مشکل ہو گیا۔ عورتیں اشارہ کر کر کے کہتی ہیں وہ فلانا گنہگار بندہ، اس کی بیوی بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ نوجوان کہتا ہے اللہ کے کلیم میں بڑا پریشان ہوا، میری آنکھوں میں آنسو آ گیا، اللہ مجھے لگا میں نے آپ کو ناراض کیا، زمین والے بھی ناراض ہو گئے، میں نے اپنی بیوی کو بھی خفا کر دیا۔ فرمایا کلیم لمبی چوڑی نمازیں کوئی نہیں پڑھی، بس سچی توبہ کی ہے، اس رب نے توبہ قبول کر کے مجھے دل کا سکون بھی عطا فرما دیا۔ اٹھنے سے پہلے وہ معاف کر دے، پوچھنے والا بس بھائی اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس نے کچھ قید لگائی ہے کہ میں کچھ لوگوں کو معاف نہیں کروں گا، اور وہ بھی اس وقت تک جب تک وہ توبہ نہ کریں۔ ان میں سب سے پہلا بندہ جو شرک کرے گا، قبروں کو پوجے، قبروں پہ چادر چڑھائے، قبروں کی نظر و نیاز مانے، یا ان کو اپنا مشکل کشا سمجھے، یا ان سے اپنی دعائیں مانگے، اس بندے کی اس رات میں بخشش نہیں ہے جب تک کہ وہ سچی توبہ اللہ کی بارگاہ میں نہ کر لے۔ اور دوسرے نمبر پر والدین کے نافرمان۔ سورہ اسراء میں اللہ نے دونوں چیزوں کا تذکرہ اکٹھا فرمایا، تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ والدین کے نافرمان۔ کل ایک بھائی میرے پاس آیا، میں نام صرف اس لیے لے رہا ہوں تاکہ دوسرے نوجوانوں کے دلوں کے اندر ایک تڑپ ہو۔ آئے میرے پاس، کہتے ہیں جی میں نے ایک دے کے چاول دینے، میں نے کہا رہنے دے، گھر پہ رکھ، اپنے بچوں کو کھلا، اللہ کو انتظام کر دے گا۔ 2 قدم سے رو پڑا، 1 قدم پیچھے ہٹا، رو پڑا، کہنے لگا استاد جی ماں کا سہارا نہیں رہا، بس ماں کا سہارا نہیں رہا۔ بھائی انور تھا جس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے، میں ممبر پہ بیٹھ کے کہہ سکتا ہوں آج کے زمانے کے اندر شاید دور دور تک کوئی نہ ملے، ایسی خدمت کی اس نے ماں کی کہ ماں کا سہارا نہیں رہا۔ جس نے اپنی ماں کو خفا کیا، ناراض کیا ہے، اس کی اس رات میں توبہ نہیں ہے۔ اجازت دیں تو میں ایک بات کر دوں، اگر ماں یا باپ دنیا کے اندر سے رخصت ہو جائیں تو ان کی طرف سے جو رشتہ دار ہیں، ماں کی طرف سے، باپ کی طرف سے، ان لوگوں کا بھی خیال رکھو۔ ماں کی سہیلیاں ہیں پاس بیٹھنے والی، ان کا خیال رکھو۔ اس میں آپ کو واقعہ سنا تھا لیکن وقت نہیں ہے۔ باپ کی طرف سے ان کے دوست ہیں، ان کا خیال رکھو۔ اس کی وجہ حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے۔ محدثین نے فرمایا جب ماں باپ دنیا کے اندر سے چلے جاتے ہیں، ان کے دوست باقی پیچھے رہ جاتے ہیں۔ فرمایا مرنے کے بعد قیامت کے دن یہ اپنے دوست کو جا کر بتائیں گے کہ آپ کے جانے کے بعد آپ کے بیٹے نے آپ کے لیے کتنی توبہ کی ہے، آپ کے لیے کتنی استغفار کی ہے، آپ کے لیے کتنا صدقہ خیرات کرتا رہا، لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور محبت کے ساتھ پیش آیا۔ اس لیے فرمایا ماں تو چلی گئی، باپ تو چلا گئی، یہ سہارا واپس نہیں آ سکتا۔ یہ ایک ایسی دولت ہے جو زندگی کے اندر صرف ایک ہی دفعہ ملتی ہے۔ پوچھو ہم سے باپ کیا ہوتا ہے؟ بھائی میرا بڑا پاس بیٹھا ہے، 24 سال ہو گئے، ابا کہنے کو زبان ترس رہی ہے۔ جن کے ہیں قدر کرو، کڑوی بولیں، اوکھی بولیں، سوکھی بولیں، قدر کر لو بس۔ 100 بڑے بزرگ بھی مل جائیں نا، تب بھی ایک ماں باپ کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو توبہ کرو آج، جس نے اپنی ماں کو خفا کیا، باپ کو خفا کیا، توبہ کریں گے، اللہ سے معافی مانگیں گے۔ تیسرے نمبر پر دل کے اندر کینہ رکھنے والے، مغفرت نہیں ہے۔ دل کو پاک رکھو، بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، اور اپنوں کے لیے، غیروں کے لیے اپنے دل کو صاف رکھو۔ بھائی قتل کرنے والے کی توبہ نہیں ہے جب تک کہ وہ سچے دل سے معافی نہ مانگے۔ زانی کی توبہ نہیں ہے جب تک کہ سچے دل کے ساتھ معافی نہ مانگے۔ نماز چھوڑنے والے کی اس رات میں مغفرت نہیں ہے، نماز چھوڑنے والے جب تک سچے دل کے ساتھ توبہ نہ کرتے۔ تو آپ سارے اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، میں نے جو گناہ گنوائے ہیں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہہ دینا کہ اللہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، بس قبول فرما۔ کریں گے بھائی؟ اللہ عمل کی توفیق دے۔ آج ایک سبق تو لے کر جاؤ کہ ماں باپ ہیں تو انشاءاللہ ماں باپ کی خدمت کریں گے، ان سے دعائیں لیں گے۔ دنیا سے چلے گئے
قبر کے پاس جا کر ہر ہفتے کے اندر جمعے کے دن کھڑے ہو کر حاضری دیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق دے بھائی، باتیں بہت ہیں، مختصر پروگرام کرنے بہت مشکل ہوتے ہیں۔ بول حسن دیکھ رہو تو غصہ سو، بس اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اتنا وقت کافی ہے بھائی، دوبارہ بھی پروگرام کی کم سے کم گنجائش باقی رہ جائے، گنجائش باقی رہ جائے بس۔ جن بھائیوں نے تعاون کیا ہے، بہت سارے چہرے میرے سامنے بیٹھے، اتنا شوق آپ نے اس دفعہ دکھایا مجھے پہلے نظر نہیں آیا کبھی۔ ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں، آپ کی رزق میں اللہ خوب برکتیں عطا فرمائے۔ بہت محبت، اگر یہ محبت ہو ہمیں باہر جانے کی ضرورت نہ پڑے، ایسے موقعوں پر ہم باہر جائیں نا۔ کوٹ عبد المالک کے اندر آج میرا پروگرام تھا، کوٹ عبد المالک کے اندر پہلے سے طے تھا، لیکن جب اپنوں میں محبت ہو تو جائیں کیوں چھوڑ کر۔ آپ تہیہ کریں، جب بھی آواز لگائیں گے انشاءاللہ اس سے اچھا پروگرام ہم کریں گے، اور کھلے وقت کے اندر کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ بھائی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، کسی ایک کی بھی توبہ قبول ہو گئے بھائی، ہمارا مقصد پورا ہے بس۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ جو ہمارے بھائی چلے گئے ہیں میرے ذہن کے اندر نام نہیں ہے، باقی ہم سب کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ۔ جنہوں نے تعاون کیا ان کے لیے بھی کریں گے، مائیں بہنیں بیٹیاں ان کے لیے بھی کریں گے۔ رمضان آ رہا ہے، رمضان کی تیاری کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ آمد ہے رمضان کی، ارادہ کر لیں، تراویح ہم نے پڑھنی ہے انشاءاللہ، دن کا روزہ بھی رکھیں گے انشاءاللہ۔ ہاں جی، عشاء کی نماز کے بعد ہم تھوڑی سی دیر بیٹھتے ہیں، کوئی 10-12 منٹ، اس کے اندر کوئی سیکھنا سکھانا ہوتا ہے بھائی، اس کے اندر بھی آپ حضرات شرکت فرمائیں گے، نماز سیکھنے کا موقع ملتا ہے، کچھ نہ کچھ سیکھنے کا موقع مل جاتا ہے۔ یہ ایک دعا ہے میرے پاس، میں بے فکر نہیں ہوتا آپ کی طرف سے، میں فکر مند ہوتا ہوں۔ کوئی بھی موقع آ جائے، چاہے لہجہ سخت ہو لیکن آپ کے لیے محبت سینے کے اندر ہوتی ہے۔ لہجہ سخت اسی وقت ہوتا ہے جب کوئی مسائل ایسے آ جائیں، ظاہر ہے کہ جو ناپسندیدہ ہیں تو پھر ان کے اوپر سختی آ جاتی ہے، لیکن میں آپ کے لیے ہمیشہ فکر مند ہوں۔ کوئی بھی موقع آ جائے، میں نے کبھی کوئی موقع جانے نہیں دیا۔ درس حدیث ہو، درس قرآن ہو، کم سے کم ایک دن کے اندر اس کا دن کے اندر 3 دفعہ تذکرہ ضرور کرتا ہوں۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ یہ میرے ہاتھ کے اندر ایک دعا ہے نصف شعبان کی، تو میں نے سوچا جہاں ہم نے تو پڑھنی ہے، آپ بھی پڑھ لیں، جہاں ہم نے برکتیں اٹھانی آپ بھی اٹھا لیں بھائی۔ اس رب کا کرم تو خاص برس رہا ہے نا، ایسا تو نہیں ہے کہ مجھے دے دے گا آپ کو نہیں دے گا معافی، اس کے خزانے میں ایک ذرے کے برابر بھی کمی نہیں ہوگی اگر وہ ہم سب کو بھی معاف فرما دے۔ تو اس لیے اس دعا کو میں بھی پڑھوں گا 3 دفعہ، اور آپ بھی اس دعا کو 3 دفعہ پڑھیں گے۔ گھروں کے اندر خواتین ہیں ان کو بھی اس چیز کا پابند کر دیجئے کہ آج بچیاں جاگیں گی کم سے کم غیبت نہ کریں، ٹولیاں بنا کر نہ بیٹھیں۔ اور صبح بھی میں نے مسئلہ عرض کیا تھا کہ صلاۃ التسبیح کی جو آپ جماعت کراتے اس سے باز رہو، خواتین اس سے بالکل رک جائیں، کوئی صلاۃ التسبیح کی جماعت نہیں ہے، نہ مرد کروا سکتا ہے نہ عورت کروا سکتی ہے۔ تو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ اس دعا کو پڑھ لیں گے۔ صبح کا روزہ اس رات کے سنت کے ساتھ نہیں ہے کہ بھائی اب جاگیں تو صبح کا روزہ رکھنا ہی رکھنا، ہمارے یہاں یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ جاگے ہو اس کا ثواب الگ ہے، صبح کا روزہ رکھ لو تو وہ ثواب الگ ہے۔ اگر کوئی نہیں رکھتا تو اسے اس نگاہ سے نہ دیکھو کیوں نہیں رکھا، نفل ہے بھائی، وہ فرائض رکھتا ہوگا تو نفل بھی نہیں رکھ رہا ہوگا، ایسے ہی ہے، وہ فرائض رکھ کر بڑھ کے نہیں مارتا تو ایک نفل پڑھ کے کہہ دیتا اس نے روزہ نہیں رکھا۔ تو اس لیے رکھنا ہے جس نے اپنی ذات کے لیے رکھنا ہے، کسی دوسرے کے لیے نہیں رکھنا۔ اگر رکھنا ہے تو اس کو بہت ضروری، واجب یا فرض کے درجے میں نہ سمجھے، صرف یہ سمجھے کہ حضور ہر مہینے کے اندر 3 روزے رکھتے، 13 کا، 14 کا اور 15 کا، تو اس لیے بھائی 15 کل ہے تو ہم یہ سنت سمجھ کر ہم بھی روزہ رکھ لیں گے بھائی، بس اس نیت سے، اس سے زیادہ اس روزے کی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ عمل کی توفیق دے، ہر طرح کی لغویات سے، فضولیات سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو ساتھی دعا کے بعد یہ لے کر جائیں ساتھ، اور پڑھ بھی لیں گے، جو پڑھنا نہیں جانتے میرے پاس بیٹھ جائیں گے، میں ان کو پڑھا دوں گا۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ درود پاک پڑھ لیجئے، پھر دعا کر لیتے ہیں۔ آپ کرو نہیں الحمدللہ رب العالمین
والصلاة والسلام على سید الاشرف الانبیاء والمرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر اللہم انی اعوذ بک من فتنة المحیا والممات اللہم حاسبنی حسابا یسیرا اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر اللہم حاسبنی حسابا یسیرا اللہم حاسبنا حسابا یسیرا اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنا من النار اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوہ للحی القیوم یا واحد یا ذا الجلال والاکرام اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ میرے کریم مہربان اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرما۔ اس رات کی جیسے ہی ابتدا ہوئی ہم نے اللہ کریم سورہ یاسین کی تلاوت کی، ہم نے اللہ درود پاک پڑھا، ہم نے اللہ کریم آپ کی بارگاہ کے اندر توبہ استغفار کے کلمات پڑھے۔ ابتدا ہم نے کر دی ہے میرے اللہ، اس ابتدا کو صحیح معنوں کے اندر انتہا کے ساتھ پہنچانے کی توفیق نصیب فرما۔ ہمارے دلوں کے اندر کوئی چاہت نہیں ہے، ہم صرف میرے اللہ یہی مانگنے آئے ہیں کہ ہم بہت گنہگار، بہت سیاکار ہیں، گناہوں کے اندر لتھڑے ہوئے ہیں، دنیا والے حقارت کی نظروں کے ساتھ دیکھیں، لیکن میرے اللہ آپ کو گنہگار بہت پسند ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اللہ آپ کو نیک بندہ بلائے تو آپ کتنی دفعہ صدا مارتے ہیں؟ فرمایا میں ایک دفعہ کہتا ہوں لبیک یا عبدی، میرے بندے میں حاضر ہو۔ فرمایا جب گنہگار بلائے تو میں 3 دفعہ کہتا ہوں میرا بندہ میں حاضر ہو، میرا بندہ میں حاضر ہو، میرا بندہ میں حاضر ہو۔ فرمایا اللہ نیک نے بلایا 1 دفعہ، گنہگار نے بلایا تو 3 دفعہ آپ نے جواب دیا۔ فرمایا میرے موسیٰ نیک کو نیکیوں کے اوپر بڑا اعتبار اور بھروسہ ہے، جبکہ گنہگار اپنے گناہوں کا انبار لے کر آیا ہے، وہ صرف میری رحمت کی طرف دیکھ رہا ہے۔ تو میرے اللہ ہم سب کے سب بھی گنہگار ہیں، ہم سب کو معاف فرما دیجئے، ہم سب کی طرف نظر کرم فرما دیجئے۔ بخشش کی رات ہے، اللہ کریم بخشش کا پروانہ جاری فرما دیجئے۔ معافی مانگنے کی رات ہے، معافی مانگنے کے لیے سفارش لے کر آئے اتنے سارے بھائی آپ کی بارگاہ کے اندر آئے، اللہ سب کو معاف فرما دیجئے، سب کے حال کے اوپر رحم اور کرم فرما دیجئے۔ آج آپ کی بارگاہ کے اندر لکھ دیا جائے گا کون اگلے سال زندہ رہے گا، کون مرے گا۔ بہت سارے ہمارے ایسے جو اگر پچھلے سال زندہ تھے لیکن آج ہمارے ساتھ نہیں ہے، میرے اللہ جتنے بھی قبروں میں چلے گئے ہمارے بھائی چھوڑ کر ان کی مغفرت فرما دے، ان کی بخشش کے فیصلے فرما دے۔ بالخصوص بھائی محمد انور، اللہ کریم ان کی والدہ محترمہ کی بخشش کے فیصلے فرما دے، اللہ ان کے کرم ان کی قبر کو نور سے منور اور معطر فرما دے۔ اور جتنے بھی ہمارے بھائی ہیں جاننے نہ جاننے والے اس مسجد سے متعلقین ہیں نہیں ہے، اللہ سب کی مغفرت فرما دے، سب کی بخشش کے فیصلے فرما دے۔ میرے کریم مہربان اللہ اٹھنے سے پہلے ہم سب کو معاف فرما دے۔ موسیٰ علیہ السلام کے امتی بڑے بڑے گنہگار، لیکن پل بھر کے اندر معافی مانگی تو معاف ہو گئے۔ میرے اللہ ہم آپ کے نبی کے امتی ہیں، ہمیں بھی معاف فرما دیجئے۔ اٹھنے سے پہلے سب کے اوپر اپنے نظر کرم فرما دیجئے، اپنی رحمتیں برسا دیجئے۔ میرے اللہ یہ آنکھ جس کے اندر سے یہ آنسو آپ کو زکوٰۃ کے طور پر پسند ہے، یہ آنکھیں برس رہی ہیں، یہ مجمع بلک رہا ہے آپ کی محبت میں، جوان بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، اللہ بزرگ بھی ہیں، بچے بھی ہیں، اللہ سب کی طرف دیکھتے ہوئے سب کو معاف فرما دیجئے۔ زندگی میں نماز نہیں تھی، اب نمازوں کی پابندی نصیب فرما دیجئے۔ قرآن کی تلاوت نہیں تھی، اب تلاوت نصیب فرما دیجئے۔ ذکر اذکار نہیں تھا، اب توفیق نصیب فرما دیجئے۔ رمضان آ رہا ہے، میرے اللہ زندگی میں دوبارہ آئے نہ آئے، ہم سب یہی فریاد کرتے رمضان تک ہمیں پہنچنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اللہ اس کی راتوں سے دنوں سے ہمیں مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ آخر میں میرے اللہ جن بھائیوں نے جتنا رزق خرچ کیا آپ کے نام پر اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے۔ جس نے تعاون کیا میرے علم میں نہیں ہے،
اللہ قبول فرما لیجئے، اپنی رحمتیں برسا دیجئے، اللہ سب کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرما دیجئے۔ اللہ کریم لگ رہا ہے ہمیں آپ ہمیں معاف فرما رہے ہیں، فرشتے آگے جنہوں نے ہمیں چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے، اللہ وہ بہنیں بیٹیاں جن کی گود اجڑ چکی ہے، بیٹے بیٹیوں سے محروم ہیں، تڑپتے ہیں کبھی کسی کے در پہ کبھی کسی کے در پہ، آپ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، میرے اللہ ایسے لوگوں کو اولاد کی نعمت عطا فرما دے، اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما دے، مقروضین ہیں راتوں کو پڑھ کے روتے ہیں کس سے مانگوں، قرضوں سے خلاصیاں نصیب فرما دیجئے، ماں باپ ہیں پریشان اولاد کی طرف سے، تو اولاد کو ماں باپ کے لیے اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، اولاد کو ماں باپ کی قدر نصیب فرما دیجئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے ہماری دعائیں قبول فرما لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا، صلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جن کو ضرورت ہو بھائی لے جائیں، گھر کے اندر خواتین کو بھی دیں، اور دوسرے نمبر پہ مسجد کے اندر کسی نے شور شرابہ نہیں